بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کاؤنسلنگ بائی عنایا کنول. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے. اچھا جی، آج جو ہم اپنا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت ہی کامن ٹاپک ہے جو ہماری لائف کو بہت زیادہ اثر انداز کر رہا ہے آج کل. تو ایسے ٹاپک کے لیے تھوڑا سا ٹائم میں نے نکالا کہ چلیں شارٹ ٹاپک ہے، تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں اوور ویو دیتی ہوں آج اپنی اس ویڈیو میں. اچھا جی، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ جیسے کہ آپ کو نام سے اس کے آئیڈیا ہو جاتا ہے انسان کو کہ واٹ از اوور تھنکنگ. تو اوور تھنکنگ جو ہوتی ہے وہ از ناٹ ڈیزیز. ٹھیک ہے، اٹ از ویری کامن. اوور تھنکنگ از ویری کامن بٹ ناٹ ہیلتھی. یہ بہت کامن ہے آج کل، لیکن یہ ہے کہ یہ ہیلدی نہیں ہے اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ کی کافی ساری ریزنس ہو سکتی ہیں، اور اوور تھنکنگ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ اوور تھنکنگ میں یو آر تھنکنگ ٹو مچ. یو آر تھنکنگ ایکسیسولی فار اینی تھنگ. اس میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی سچویشن ہو سکتی ہے، کوئی ایونٹ ہو سکتا ہے، کوئی ٹاپک ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ایسی چیز جس کے بارے میں آپ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ بار بار آپ اس کو سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو اوور تھنکنگ ہوتی ہے اس کی وجہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اوور تھنکنگ کین کاز بائی انسرٹینٹی اور ڈیو ٹو سم ٹراما. اٹ کین کاز بائی سم فیئرفل کنڈیشن. اٹ کین کاز بائی سم فیئر آف لوزنگ سم تھنگ. کچھ بھی اس کی بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی بہت ساری ریزن اس طرح سے ہو سکتی ہیں کہ یہ آپ کی کسی بھی قسم کے کوئی ٹراما آپ پہ گزرا ہو، کوئی ایسا حادثہ گزرا ہو جس کے بعد آپ اس کو بھلا نہ پا رہے ہو، بار بار آپ اس کو یاد کر رہے ہو. اس ٹراما نے آپ کی لائف پہ اتنا برا اثر چھوڑا ہو کہ آپ بار بار اس چیز کو کی وجہ سے اتنے افیکٹ ہوئے کہ آپ بار بار اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اوور تھنکنگ میں یہی سب چیزیں ہیں کہ آپ کو جو بہت بری طرح متاثر کر رہی ہوتی ہیں. اس میں اس کے علاوہ کچھ ایسے فوبیاز ہوتے ہیں، ڈر، خوف، کسی بھی چیز کا ڈر خوف ہو سکتا ہے. ان فوبیاز کی وجہ سے بھی آپ کو اوور تھنکنگ کرنے لگ جاتے ہیں بعض لوگ. اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ریزن بھی نہیں ہوتی ہے. آپ کے اندر آپ کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن میں آلریڈی ایگزسٹنگ سم پرابلم جو ہو رہی ہوتی ہیں نا، ان کی وجہ سے آپ کو اوور تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ویسے تو جو ہم کہتے ہیں جو نارمل سوچنا، تو یہ ایک نارمل ہے نا، جو ہم سوچتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں فکر کرتے ہیں وہ ایک نارمل چیز ہے. بٹ تھنکنگ فار سم تھنگ ایکسیسولی وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اور اوور تھنکنگ لیڈس ٹو سویئر ٹائپ آف انگزائٹی ڈس آرڈرز اینڈ ڈپریشن کے جو پرابلمس ہیں، ڈپریسو ڈس آرڈرز، انگزائٹی ڈس آرڈرز. ٹھیک ہے. تو یہ ویسے خود سے کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن یہ اس کی وجہ سے آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہو جاتا ہے. اس لیے کہ آپ ان چیزوں کو بہت دفعہ سوچ رہے ہوتے ہیں، بار بار سوچ رہے ہوتے ہیں، پرابلم کریٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے سے تو سالو نہیں ہوگا یہ مسئلہ. تو اس کو بار بار سوچنے، بار بار کنٹینیوس ہر وقت اس چیز کے پیچھے پڑے رہنے سے آپ کو بہت سارے آپ کی لائف ٹوٹلی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. آپ اس چیز کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف اپنی اٹینشن کر ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کا ٹائم جو آپ نے کسی اچھی چیز کی طرف اسپینڈ کرنا ہے وہ آپ نے سارا اس ایک پوائنٹ کی طرف لگا دیا، جبکہ اس کی ضرورت نہیں ہو رہی ہوتی، پیش ہوتی. ٹھیک ہے. تو انگزائٹی اور ڈپریشن کے سم ایسے ڈس آرڈرز اگر آپ کے اندر آلریڈی ایگزسٹ کر رہے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے بھی اوور تھنکنگ ہوتی ہے. اس کے علاوہ جیسے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، کچھ فوبیاز ہیں، یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈرس جو ہیں. اب یہ جو جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر ہے، جی اے ڈی اس کو بولتے ہیں. ہم انشاءاللہ میں ابھی نیکسٹ آپ کے ساتھ اپنی ویڈیو میں انگزائٹی کا آرڈر جو ہے انگزائٹی ڈس آرڈرس اور انگزائٹی کا ٹاپک وہ شیئر کروں گی، اور ہم اس کو
ان ڈیٹیل پڑھیں گے کہ کس طریقے سے انگزائٹی ہوتی کیا ہے اور اس کے اندر کتنے ٹائپس کے ڈس آرڈرس ہیں اور کس طرح سے ہماری لائف کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے سمٹمس کیا ہیں، اس کے ٹریٹمنٹس کیا ہیں۔ اسی طرح ان میں ایک ٹائپ ہے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈرس، GAD، ٹھیک ہے۔ جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر میں آپ ایک ہی چیز کے بارے میں آپ مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں، مسلسل کنٹینیوس اس چیز کو سوچتے ہیں، ورینس، فیئر، آپ کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی رہنا، سویٹنگ ہونا، آپ کو نیند نہ آنا اور ریسٹ لیسنس، نمنس، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ہوتی ہیں۔ تو بیسیکلی جن لوگوں کو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے نا، GAD، وہ لوگ زیادہ تر اوور تھنکنگ کرتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو کچھ فوبیاز ہوتے ہیں۔ اب وہ ڈفرینٹ قسم کی فوبیاز ہے۔ فوبیاز کیا ہوتے ہیں؟ خوف، انسان کسی بھی چیز سے جب ڈرنے لگ جاتا ہے، کوئی ایسا حادثہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی بیڈ میموری، کوئی نیگیٹو تھنگ جو آپ کی لائف میں ہوئی ہو اور اس نے آپ کی لائف کو بری طرح متاثر کیا ہو اور وہ آپ کے اندر ڈیپ روٹڈ ہو گئی ہو، اس کی وجہ سے آپ کو جو اوور تھنکنگ اور فیئر اور فوبیاز ہو جاتے ہیں۔ یا پھر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر ہے، جس طرح پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی ٹراما کے بعد، ایک ٹراما آپ کی زندگی میں آیا اور اس ٹراما کے بعد آپ کی لائف بری طرح افیکٹ ہوئی، اور اس ٹراما سے نکلنے کے لیے اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس طرح سے اس ٹراما سے باہر آؤں، ٹھیک ہے۔ اس ٹراما سے باہر آنے کے لیے آپ اس چیز کو، وہ آپ پہ اتنی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے اندر اوور تھنکنگ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اوور تھنکنگ بیسیکلی آپ کو، جیسے میں نے بتایا کہ تھنکنگ ٹو مچ، کسی بھی چیز کے لیے آپ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی اور چیز کو سوچنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں، کیونکہ جب آپ ایک ہی چیز کو سوچ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بار بار اس کی طرف دھیان جا رہا ہوتا ہے، تو پھر آپ اپنی اٹینشن کسی بھی اور یوزفل کام کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ ریلیکس نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ نے بہت ساری آپ کی فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو ورڈ کی، انگزائٹی کی، ٹھیک ہے۔ اور فکسیٹنگ سم تھنگ از اوور تھنکنگ، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو فکس کر دیا اور آپ نے اس کو سوچنے لگ گئے ہیں کہ نہیں یہ پرابلم ہے اور اس کو میں نے حل کر کے چھوڑا۔ کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہیں لائف میں اور کچھ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، تو جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ جن کو ہم چینج نہیں کر سکتے نا، ان کو اپنی لائف سے نکال دینا چاہیے اور ان چیزوں کو چینج کرنے کی طرف سوچنا ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ سے جب آپ مسلسل ایک چیز سوچتے رہتے ہیں اور اسی کو سوچ کے آپ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو اور وہ حل نہیں ہوتی، تو آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ مینٹلی ایگزاسٹ ہوتے ہیں تو اوبویسلی ڈیفینیٹلی آپ کی پوری باڈی، آپ کی سوشل لائف، آپ کی پروفیشنل لائف، آپ کی فیملی لائف سب ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سپوز گھر میں اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی پرفیکشنزم بعض لوگوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا، پرفیکشنزم بھی ایک اس کی ایک ریزن ہے۔ پرفیکشنزم، کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو، اپنی جگہ پہ پڑی ہو، گھر صاف ستھرا ہو، اگر آفس میں ہے تو آفس میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان کو ٹائم پہ ملنی چاہیے، ہر کام ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بچے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہے ایسا جو چاہتا ہے کہ میری جو اسٹڈیز ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہو اور اس میں بہت زیادہ پرفیکشنزم ہو، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی سے پوائنٹس کو بھی بہت زیادہ ایکسیسو سوچے گا، ایکسیسولی اس پہ عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس ایکسیسو تھاٹ کی وجہ سے، ایکسیسو ایک آپ کہہ لیں کہ ایکٹیویٹی کی وجہ سے وہ مینٹلی ٹائرڈ نہیں ہوگا، وہ فزیکلی بھی ٹائرڈ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے آپ کو پھر اوور تھنکنگ کریں گے آپ، اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے آپ انگزائٹی اور ڈپریشن میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی اوور تھنکنگ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے۔ ایک چیز کو ایک حد تک سوچنا چاہیے، اور جب آپ کو لگے کہ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہے، آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، آپ اس کو حل نہیں کر سکتے یا آپ اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو چھوڑ دیں، لیو دیٹ تھنگ، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس سچویشن کو چھوڑ دیں، اس ٹاپک کو چھوڑ دیں،
سم ٹائم مطلب ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کے کچھ اور کر لیں، کوئی اور ایکٹیویٹی کر لیں، باہر چلے جائیں، واک کر لیں. اگر آپ باہر کوئی ایسے ایکٹیویٹی کر رہے ہیں جو آپ کو اوور تھنکنگ ہے جس میں، تو اس کو چھوڑ دیں. آپ کہیں اور چلے جائیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. اور اس مطلب اپنے مائنڈ کو ڈائیورٹ کریں، اور اس ٹاپک سے، اس سچویشن سے آپ ہٹائیں کہ جب یہ نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے خود کو تھکا کیوں رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم تھکاتے ہیں تو پھر ہم چڑچڑے ہو جاتے ہیں، اریٹیٹڈ ہو جاتے ہیں، سینسٹیو ہو جاتے ہیں. ہم نہ تو کسی کی بات سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں نہیں ہم نے یہ کرنا تھا، یہ کیوں نہیں ہوا، یہ چیز ٹھیک کرنی تھی، اس میں یہ آواز، یہ پرابلم آ رہی ہے، میں نے اس کو اتنا ٹائم دے دیا، میں نے اس کے ساتھ اتنا اس کے پیچھے ایفرٹ کر لی، لیکن یہ ابھی بھی نہیں ٹھیک ہو رہی. اس میں کوئی ایشو ہے، یا کوئی ایسی سم ٹائمز لوگ فیوچر کے لیے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کر لیتے ہیں. آج کل تو لوگ پریشانیوں کی وجہ سے اور اپنے فیوچر انسرٹینٹی کی وجہ سے بھی بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے لگے ہیں. سو بھی نہیں سکتے، کھانا نہیں کھا سکتے، ریلیکس نہیں ہو سکتے، اور کسی سے اچھی بات نہیں کر سکتے، ریلیشن شپس کو مینٹین نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ اوور تھنک کر رہے ہوتے ہیں فیوچر کو لے کے. بعض دفعہ فیوچر کی انسرٹینٹی بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان کر دیتی ہے نا. تو یہ جو اوور تھنکنگ ہے، یہ کسی بھی چیز کے بارے میں ہو سکتی ہے. اب فیوچر کی انسرٹینٹی کیا ہوتی ہے کہ اب آپ کو نہیں پتہ کہ کل کیا ہونے والا ہے. تو یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا علم تو انسان کو نہیں دیا. کچھ چیزوں کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ کو ہی پتہ ہے کہ نیکسٹ مومنٹ میں کیا ہونے والا ہے، ہماری کتنی سانسیں باقی رہ گئی ہیں، آیا ہم نے کل زندہ بھی رہنا ہے کہ نہیں، آیا کل ہم کھڑے بھی ہو سکیں گے کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم آج سوئیں یا کل جاگ سکیں گے بھی کہ نہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وائی وی آر تھنکنگ فار فیوچر سو مچ. اتنا زیادہ ہم سوچنے لگ گئے کہ فیوچر 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 کہ کیا ہوگا فیوچر میں. فیوچر کی ٹینشن، فیوچر کے بارے میں سوچنا یا اس کی فکر کرنا ایک الگ چیز ہے. بٹ اوور تھنکنگ فار فیوچر کہ اس کے لیے نیندیں خراب کر لیں، کھانا چھوڑ دیں، اور اپنے آپ کو ریلیکس نہ کریں، اور ہر وقت یہ سوچتے رہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ مینٹلی ڈسٹرب کرے گی، آپ کی لائف کو بہت زیادہ افیکٹ کرے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوتے ہیں، کچھ آپ کی لائف میں بیڈ ایکسپیرینسز ایسے ہو جاتے ہیں جن کو آپ ری پلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، بار بار ان کو یاد کرتے ہیں، اور ان کو یاد کر کے آپ، بعض لوگ تو جب اس چیز کو یاد کر کے سکون محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سم ٹائم آپ کو کوئی ہرٹ کرتا ہے بہت زیادہ، اور آپ اس سے بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو ہرٹ کر دے، تو پھر آپ کے لیے بہت بڑی پرابلم بن جاتی ہے. آپ کو وہ چیز بار بار پنچ کرتی ہے کہ نہیں میں نے اس کے لیے یہ کیا، میں نے اس کے لیے وہ کیا، میں نے اپنی لائف کی اس کے لیے گزار دی، میں نے اس جگہ پہ میں نے اس کو ہیلپ آؤٹ کیا، اس پوائنٹ پہ میں اس کے لیے پہنچا، تو اب یہ میرے لیے اسٹینڈ نہیں کر سکتا، یا میرے لیے یہ سوچتا نہیں ہے. تو یہ ایکسپیرینس، کوئی بھی ایسا بیڈ ایکسپیرینس جو آپ کی لائف میں ہوا ہو، اس کو لے کے آپ سوچنے لگ جائیں بہت زیادہ کہ میں نے اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور اس کو، اس ایکسپیرینس کی وجہ سے اس کو بار بار ری پلے کریں. جب آپ ری پلے کریں گے تو آپ ڈیفینیٹلی اوور تھنک کریں گے اس کے بارے میں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں ایسی تھیں جن کے بارے میں جو میں آپ کو بتایا کہ یہ ریزنز ہو سکتی ہیں اوور تھنکنگ کی. تو ان شارٹ کہ اوور تھنکنگ کا مطلب ہے ایکسیسولی سوچنا، تھنکنگ ٹو مچ فار اینی تھنگ، اینی سچویشن، فار اینی ایونٹ، فار اینی تھنگ. ٹھیک ہے. اور اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہمارے اندر انگزائٹی ڈس آرڈرس اور ڈپریشن آ سکتا ہے. ڈپریشن میں جا سکتے ہیں لوگ. انگزائٹی ڈس آرڈر ایک بہت سویئر ڈس آرڈرس ہے جو کہ آپ کی پوری لائف کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ اوور تھنکنگ کی وجہ سے بھی بعض دفعہ ہوتا ہے کہ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو کچھ ٹپس بتاتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے ان کو اپنی لائف سے ختم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ان سے آپ پیچھا چھڑا سکتے ہیں. تو اس میں آپ سب سے پہلے تو فائنڈ اے ڈسٹریکشن. کوئی ایسی اور چیز ڈھونڈیں جو آپ کے مائنڈ کو، آپ کے وے آف تھنکنگ کو ڈسٹریکٹ کرے. ٹھیک ہے. اپنی ایکٹیویٹی کو چینج کریں. کوشش کریں کہ جو چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے اس سے خود کو ہٹانے کے لیے آپ کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیں اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے.
ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایکسرسائزز ہیں. ٹیک ڈیپ بریتھ، چھوڑ دیں اس چیز کو اور بیٹھ جائیں، سکون سے بیٹھ کے سانس لیں، آئیز کلوز کریں اور ٹیک ڈیپ بریتھ. اور صبح کے ٹائم پہ آپ واک کریں. لازمی واک آپ کے لیے آپ کو ہر قسم کی پرابلم سے اور ہر قسم کی ٹینشن ڈپریشن سے جو ہے نا وہ بہت حد تک ریلیکس کرتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میڈیکیشن ہوتی ہے جب آپ کو لگے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو کنٹرول یور تھنکنگ، یو آر انیبل ٹو کنٹرول یور تھنکنگ، تو دین یو ہیو ٹو کنسلٹ ود ڈاکٹر، یو ہیو ٹو کنسلٹ ود سم سائیکالوجسٹ، سم کاؤنسلر، جو کہ آپ کو اوور تھنکنگ سے آپ کو نکالے. اس کے لیے آپ کو میڈیکیشن لگا، اگر آپ کو ضروری ہو، نیسیسری ہو گیا ہو کہ اس کی وجہ سے آپ سویر قسم کے انگزائٹی، ٹراما یا ڈپریشن میں چلے گئے ہوں، تو اوبویسلی وہ آپ کو میڈیکیشن پرووائڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کی چھوٹی تصویر کو دیکھنے کی بجائے نا اس کی بڑی تصویر کو دیکھا کریں. اپنے سے اوپر نہیں دیکھا کریں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں. جب آپ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں گے، چھوٹی تصویر کو دیکھیں گے، تو آپ کو لگے گا نہیں میں تو بہت ساروں سے بہتر ہوں، میرے اندر تو یہ کیوں آ گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، اٹس اوکے، ہو گیا، لیٹ اٹ گو، ہو گیا، ختم، دیٹس اٹ. اب اس کو چھوڑ کے اگلی لائف کی طرف ہم نے جانا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو لکیر کو پیٹتے رہنا ہے ساری زندگی اور اس کی وجہ سے ہم اپنی لائف کو خراب کر لیں، ختم کر لیں. نہیں. تو آپ نے اس چیز کو، اس پوائنٹ کو چھوڑ دینا ہے. اور بڑی تصویریں دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا، اس کی تو انجری میں اس کے ایک ٹانگ کٹ گئی، لیکن اس کے باوجود ہی از اوکے، وہ مینٹلی بالکل اسٹیبل ہے. تو میرے ساتھ تو کچھ ہوا ہی نہیں، میں کیوں اس طرح سے سوچوں. ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سے تصویر کا ایک رخ مت دیکھیں، دونوں رخ دیکھیں. آپ اپنے سے ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے ورسٹ کنڈیشن میں ہیں، تو پھر آپ کو لگے گا کہ آپ جس چیز کے بارے میں اوور تھنک کر رہے ہیں دیٹ از ٹوٹلی رانگ. ٹھیک ہے. تو آپ کو ہیلپ ملے گی خود کو اس سے نکالنے میں. صحیح. اس کے علاوہ آپ سم ٹیکنیکس یوز کر لیں، جیسے کہ سم تھنگ نائس فار سم ون، ڈو سم تھنگ نائس فار سم ون، کسی کے لیے کچھ اچھا کر لیں، اس سے بھی آپ پرسکون محسوس کریں گے. کچھ ایسی چیزیں کر لیں جن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ کی اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، آپ کے مائنڈ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آپ وہ چیز کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کریں ان رسپانسز سے جو کہ آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو جب آپ اسٹیپ بیک کریں گے، آپ کہیں گے کہ نہیں میں نے یہ چیز نہیں سوچنی، میں نے تو یہ کام کرنا تھا، میں یہ کر لوں، میں نے تو یہ یہاں جانا تھا، میں نے تو یہ ایک افیکٹیو چیز کرنی تھی، یہ کرنے تھا. جب آپ یہ کرنے لگیں گے تو اوبیسلی آپ ان چیزوں سے پیچھے ہٹتے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ یہ سوچیں کہ کس طریقے سے آپ اکنالج کریں اپنی سکسیس کو، کہ آپ تو زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ کیا ایک ٹاپک کو، ایک سچویشن کو، ایک ٹراما کو یا ایک ایکسیڈنٹ کو پکڑ کے اپنی پوری لائف اسی کی سوچ میں گزار دی. جب آپ اپنی سکسیس کے بارے میں سوچیں گے کہ میں تو یہ کر سکتا ہوں زندگی میں، اور میں تو صرف اس ایک چیز کے پیچھے میں اپنی زندگی خراب کر رہا ہوں، تو اس وقت پھر آپ کو لگے گا کہ نہیں، یو آر رانگ. پھر آپ اپنی اس اوور تھنکنگ، چاہے وہ کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی ٹاپک کے بارے میں، کسی بھی سچویشن کے بارے میں، آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اور سم ٹائمز جب آپ نہیں روک پاتے، جب آپ کو لگے، تو اوبویسلی یو شوڈ گو فار تھراپسٹ، اور اس سے آپ کاؤنسلنگ کرائیں، تھراپیز کروائیں اور میڈیکیشنز لیں. انشاءاللہ یو ول فیل بیٹر. ٹھیک ہے جی. چلیں، یہ آج کا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک تھا اوور تھنکنگ کا، جو کہ ہماری لائف میں آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہم اپنی پرابلمس کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، اپنے انسرٹینٹی آف ڈفرینٹ تھنگس لائف میں جو آج کل ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہم بہت زیادہ سوچتے ہیں. تو اس سوچ کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. آج سے، ابھی سے ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کسی چیز کو لے کے بہت زیادہ سوچ رہے ہیں، اور وہ سوچ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہے، اور یہی سوچ یہ نہ ہو کہ کل آپ کے لیے ایک بڑے ڈس آرڈر کی وجہ بن جائے. ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کو کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انگزائٹی کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے، جس میں انگزائٹی کی ڈیفینیشن، اس کے ڈس آرڈرز اور اس کے سمٹمز اینڈ ٹریٹمنٹ میں سٹارٹ کروں گی. تو لازمی میری نیکسٹ ویڈیو آپ ضرور دیکھیے گا. نیکسٹ ویڈیوز بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہیں، اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کریں.
یہ آپ کا میرے لیے ایک پازیٹیو رسپانس ہوتا ہے جو کہ مجھے انکریج کرتا ہے کہ میں اس چیز کو کنٹینیو کر سکوں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, تھینکس فار بینگ واچنگ ود می. ٹیک کیئر اور اللہ حافظ.